खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के असरात अभी तक तुर्की पर नजर आते हैं। वो हम इस तरह देख सकते हैं कि तुर्की पर कई पाबंदियां मरतब की गईं, लेकिन अब 100 साल बाद वो मुआहिदा खत्म होने जा रहा है जिसे मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। ये मुआहिदा क्या था? जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था तो बरतानिया अपने हामियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपनी बाउंड्रीज में बंद हो जाएं और इन पर 5 शराइत तुर्की पर लागू कर दिए गए और ये 5 शराइत आज भी फ्रांस में जिल्द की सूरत में महफूज हैं। इस मुआहिदे में अहम शराइत जो हैं वो 5 हैं। पाशा टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूँ मुस्तफा कमाल पाशा। खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई। उस्मानिया के जानशीनों को बाद में कत्ल भी कर दिया गया था। इनमें से कुछ को जला वतन भी कर दिया गया और असासे जब्त कर लिए गए। जब इस सल्तनत के असासे जब्त किए गए तो 3 बड़े बड़े आजमों में बेशुमार मालो दौलत मौजूद था जो कि बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने आपस में ही बांट लिया। उसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत भी बना दिया गया, उसमें से इस्लाम को खारिज कर दिया गया। खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की पर दूसरी पाबंदी ये लगाई गई कि वो खाम माल और मदनियात नहीं निकाल सकते। ये शर्त उनके मुल्क पर भी लागू की गई और तुर्की आवाम पर भी कि वो बाहर से भी तेल नहीं निकाल सकते, मतलब कि ड्रिलिंग नहीं की जा सकती। ये मुल्क सिर्फ खाम माल को खरीद सकता है। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी ज्यादती की गई। इसके अलावा तुर्की के पास एक समंदर मौजूद है और इसकी बंदरगाह भी तिजारत के लिए काफी अहमियत की हामिल है। तीसरा बड़ा ये कि उस पर बंदरगाह को बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया कि कोई भी दुनिया भर के तिजारती बहरी जहाज अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। तुर्की उनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकता। ये भी तुर्की पर बहुत बड़ी पाबंदी थी जो कि तुर्की की इकोनॉमी पर गहरा असर अंदाज हुई। याद रहे कि बैरा स्विस जो दुनिया की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, इसी तरह बोस्फोरस दूसरी अहम जगह है जो कि तिजारत में अहम किरदार अदा कर रही है और आने वाले नए वक्तों में ये पहले नंबर पर आ जाएगी। ये मुआहिदा 100 साल तक तुर्की पर लागू हो गया था। तुर्की इस मुआहिदे के बकौल कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता और ये मुआहिदा जल्द 2023 में खत्म होने जा रहा है। अगर आपने उम्रा या हज किया हो, अगर नहीं तो अल्लाह पाक आपको तौफीक दे इंशाल्लाह। वहां पर तुर्कों को आप देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि अमूमन तुर्कों के हाथों में एक नक्शा मौजूद होता है। उन्होंने काफी अरसे तक हजाज मुकद्दस की जिम्मेदारी अदा की है और मदीना और मक्का में आने वाले लोगों की मेजबानी भी की है। इसी वजह से इनको इस जगह से लगाव और उन्स है। जब भी सऊदी अरब नक्शे में कोई तब्दीली करता है तो तुर्की लोग एक एक पत्थर और हर शय को उठाकर वापस तुर्की ले जाते हैं और अपने म्यूजियम में महफूज कर लेते हैं। ये म्यूजियम इस्तांबुल में मौजूद है। ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर आप इसको सारा दिन घूम कर देखें तो शायद मुकम्मल ना देख सकें। तुर्की के लोगों का ख्याल है कि अगर हम इन तमाम चीजों को इकट्ठा करेंगे तो इनके लोगों को याद रहेगा कि अल्लाह ने इस मुकद्दस जगह की जिम्मेदारी 625 साल तक इनके पास रखी थी। इन तुर्कों को बिलाशुबा इल्म है कि किस सहाबी का घर किस जगह पर मौजूद है। उनके इल्म में नक्शा मददगार साबित होता है। वो नक्शे पर कंपास रखते हैं और कदम गिन गिन कर चलते हैं और खड़े होकर दुआ करते हैं। इस अमल पर तुर्कों को रोकने के लिए वहां पर मौजूद पुलिस उनसे नक्शा भी छीनती है। ये भी कहा जाता है कि तुर्क अक्सर खाना काबा को पकड़कर ये दुआ करते नजर आते हैं कि अल्लाह ताला अपनी नाराजगी खत्म कर दे और हमें दोबारा से इस जगह की जिम्मेदारी अता फरमा। ये तुर्कों की ख्वाहिश 100 सालों से चलती आ रही है और वो इस जगह पर अपने खिदमात अंजाम देने के लिए हर वक्त दुआगो हैं। फिर वक्त ये जिम्मेदारी आले सऊद के पास मौजूद है, लेकिन तुर्कों का कहना यह है कि ये जिम्मेदारी हमसे जबरदस्ती छीन ली गई थी और हमें इस बात का हमेशा से शदीद अफसोस और दुख है। इन दोनों मुमालिक में से इसका अहल कौन सा मुल्क है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब 100 साल खत्म होने को हैं तो तुर्की इसके बाद क्या करना चाहता है और वो क्या करेगा, आइए जानते हैं। तुर्की सबसे पहले अपनी इकोनॉमी के लिए तेल की ड्रिलिंग का काम शुरू करेगा। तुर्की में काफी जगहों पर अच्छी मिकदार में तेल मौजूद है और तुर्की इसको निकाल कर ज़रिए मुबादला कमाएगा।
دوسرا کام جو ترکی خود بھی اہم سمجھتا ہے وہ ہے باسفورس کے سمندر پر ٹیکس کا لاگو کرنا۔ جی ہاں، ترکی کو اس کام کے نہ کرنے پر پہلے ہی بہت زیادہ اکنامیکلی لاس ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے کا کام شروع کرے گا جس کا نام استنبول ابھی سے رکھا گیا ہے۔ یہ کنال آنے والے 5 سے 7 سالوں میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ دنیا بھر میں جہاز یہاں سے گزریں گے کیونکہ یہ ایک مختصر اور کامیاب متبادل راستہ ہے۔ اس طرح ترکی اس جگہ سے ٹیکسز کی وصولی کو یقینی بنائے گا اور اپنی اکانومی کو بہت تیزی سے اجاگر کرتا چلا جائے گا۔ یہ تمام سچویشن آنے والے وقتوں میں ترکی کی اکانومی کو بہت بلند اڑان دے گی۔ دوسرا، اگر ہم آپ کو یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان اسلام سے محبت کو ثابت کرتے ہوئے ہر جگہ مسلمانوں کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں، بلا شبہ وہ مسئلہ فلسطین میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسرائیل کے حملے کے وقت فلسطینیوں کی مدد کے لیے انہوں نے ایک شپ کو غزہ کے مقام پر بھیجا تھا۔ اس شپ میں پاکستانی صحافیوں نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی بار فلسطینیوں کی مدد کی۔ ان کی یہ کوشش سامنے آتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کا مقدمہ ایک بہتر انداز میں لڑ کر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کشمیر، برما یا دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ترکی سب سے پہلے آواز اٹھاتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو ترکی اپنے فرض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پلان کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ ترکی اپنے ملک کو معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور اس نے چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مضبوط ترین کر لیے ہیں۔ مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اس کے ساتھ بھی ترکی نے دوستی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اپنی دوستی کو گہرا ترین کر لیا۔ ترکی اپنے ایک پلان کے تحت چلتا دکھائی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں کس کس کی ضرورت درپیش آ سکتی ہے۔ چونکہ ترکوں کی ایک اہم خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ہمیں واپس دے دی جائے۔ کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی؟ آپ اپنی اہم رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا، لیکن سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا کہ ان سے یہ ذمہ داری چھین کر ترکوں کے حوالے کر دی جائے۔ اس معاملے کو طے کرنے کے لیے شاید ووٹنگ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ترکی کے حق میں ایران کا ووٹ، پاکستان کا ووٹ، اس کے علاوہ دوسرے کچھ ممالک ترکی کے لیے بڑے اہم ہو گئے ہیں۔ اس میں بھارت بھی بہت اہم ہو جائے گا کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ سینٹرل ایشیا ممالک کا بھی اس معاہدے میں اہم کردار نظر آئے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سب کبھی نہ کبھی تو طے پائے گا ہی، لیکن ابھی اس میں کتنی سچائی ہے وقت ہی اس کو صحیح ثابت کر سکتا ہے۔ اب بات کریں سعودی عرب کی تو آج تک سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے امریکہ کی وجہ سے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم آل سعود کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی۔ آل سعود اپنی پروٹیکشن کے لیے امریکہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا نظر آتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ان کی دوستی بھی کافی تگڑی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ان کی اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ ممالک ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ امریکہ اسی وجہ سے سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے یورپین ممالک کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کی اکانومی مضبوط ہے۔ اگر ترکی کی بات کی جائے تو اس کی اکانومی اتنی مضبوط اور بڑی نہیں، البتہ آنے والے دنوں میں جلد بڑی ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی طرح ترکی نے بھی اپنے حلیف پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان میں انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور مشرقی وسطی کے مختلف ممالک شامل ہیں۔ سینٹرل ایشیا کی بات کریں تو اس کے ساتھ بھی ترکی کے تعلقات اچھے ہیں اور روس بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ آنے والے دنوں میں نئی صف بندیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی عرب نے پاکستان کو ایک کانفرنس میں شرکت سے روک دیا تھا اور پاکستان ملیشیا نہیں جا پایا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ امریکہ کی کمزوری واقع ہو رہی ہے۔ اس بات پر سعودی عرب کو بھی بہت تشویش ہے اور سعودیہ امریکہ کے آپسی تعلقات میں کمزوری کی دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے تمام تعلقات سعودی عرب سے تیل کی بنا پر تھے۔ امریکہ اپنے تعلقات ہمیشہ سے ہی مفادات کی بنا پر ہی استوار کرتا دکھائی دیتا ہے۔
اور اب سعودی تیل کی بین الاقوامی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے اور جلد سنبھلتی نظر بھی نہیں آ رہی۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتا نظر آ رہا ہے۔ کرونا کی بات کریں تو امریکہ اس وجہ سے اکنومیکلی کافی نقصان اٹھا چکا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کو سٹیبل ہونے میں کافی پیسہ، ٹائم اور مین پاور درکار ہوگی۔ اگر ان تمام حالات کو اکٹھا کر لیا جائے تو چائنا پر بات رکتی ہے، اور چائنا نے اپنے کنٹری کی اکانومی کو اچھے سے سٹیبل کر لیا ہے اور امریکہ کے سامنے ایک مضبوط ترین ملک بن کر آ چکا ہے۔ تو ترکی کی بات کریں تو ترکی نے چائنا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ تو مسلم ممالک کے ساتھ کافی اچھے تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ تو اگلی اکانومی کا پلیئر چائنا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس کچھ نہ کچھ شیئر تو ہوگا، لیکن چائنا ایک ہیڈ کے طور پر سامنے آئے گا، یعنی چائنا فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چونکہ امریکہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو پیچھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ان تمام پیشن گوئیوں کو تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو امریکہ کا سعودیہ کے ساتھ تیل کا رشتہ ہے، اور جو اب کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ کمزور اس وجہ سے ہو جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی، کیونکہ الیکٹرک کار اس جدید دور میں قدم رکھ چکی ہے اور دوسری کافی اشیاء بھی الیکٹریکل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لیتھیم کے بڑے بڑے ذخائر سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں۔ یہ تمام ذخائر چائنا تک پہنچ جائیں گے اور نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروا دی جائیں گی۔ تیل کی کھپت میں کمی واقع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تیل کے ریٹس پر کافی اثر پڑے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو نکالنے کا خرچہ ان کی قیمت سے زیادہ ہو چکا ہوگا۔ اس طرح سے جو ممالک تیل پر انحصار کرتے ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اس کے بالمقابل جن ممالک کا انحصار تجارت، ٹورزم، ایجادات اور ٹیکنالوجی پر ہے، وہ آگے تیزی سے بڑھتے نظر آئیں گے۔ اس طرح سے ترکی ان تمام معاملات میں سعودی عرب سے آگے ہے۔ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن صورتحال کے مطابق ان کا ہونا لازم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو ان تمام صورتحال کے مطابق پاکستان چائنا کے ساتھ ساتھ ترک قوم کا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی اصلیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بار خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس اور پیار کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔